احمد پنسوتا صاحب، ناظرین ان میں سے احسان اللہ ورک 79 این سے جو امیدوار تھے جن کا بھی الیکشن کا نتیجہ ریورس ہوا ہے ان کو ریپرزینٹ کیا تھا، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کا جو کیس چلا سپریم کورٹ کے اندر، وہاں پہ شروع سے لے کے آخر تک موجود تھے. پنسوتا صاحب، ایک تو تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیجیے گا، یہ 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ آیا ہے، جو جو اکثریتی فیصلہ ہے جو 2 ججز صاحبان نے، چیف جج صاحب اور باقی ان کے جو ساتھی جسٹس نعیم صاحب، انہوں نے کن گراؤنڈز کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے، اور جو اختلافی نوٹ ہے جسٹس عباسی صاحب کا، وہ کس بنیاد پہ انہوں نے اختلاف کیا، تاکہ ناظرین تھوڑا سمجھ آئیں کہ کہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہو. ایک کریٹیکل انالیسس ہم ذرا ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں آج کے اس فیصلے کا. جی سر، تھینک یو. میں اس میں NA79 میں ریپرزینٹ کر رہا تھا احسان اللہ ورک صاحب کو. سر، اس میں بنیادی جو ایشو تھا وہ سیکشن 95 کا تھا، بیسکلی جو کنسالیڈیشن آف ریزلٹ کی بات کرتا ہے. اس کا جو 95(5) ہے وہ یہ بیسکلی کہتا ہے کہ بفور سیٹنگ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس نے بیلٹ پیپرز کاؤنٹ کرنے ہیں اگر اس کے پاس درخواست آ جائے. اس سیکشن کو اگر جب آپ سٹارٹ میں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے 94 ہے، 95 ہے، جس میں یہ کہا ہے کہ امیڈیٹلی ود دی اناؤنسمنٹ آف دا ریزلٹ، یا جو آپ کی ہے پروویژنل ریزلٹ، اس کے ساتھ ہی آپ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی گریونس ہے تو وہ فائل کر دے. اس پہ جو ایج اولڈ جورسپروڈنس تھی، جو پچھلی ججمنٹ تھی ذوالفقار بھٹی، جو کہ 3 ممبر بینچ کی ججمنٹ تھی منصور علی شاہ صاحب کی، وہ بڑی کلیئر تھی کہ جب کنسالیڈیشن پروسیڈنگز ہو جائیں تو اس کے بعد کسی ایسی چیز کو آپ ایڈمٹ یا اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. ہم بھی یہاں پر یہ بات کہہ رہے تھے. میرے کیس میں سلائٹلی ایک ایڈیشنل فیکٹ یہ تھا کہ میرے کیس میں ریکاؤنٹ آرڈر نہیں ہوا تھا، بٹ باقی جو 2 کیسز تھے اس میں ریکاؤنٹ آرڈر ہو کے جو ڈکلیئرڈ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ہوں PMLN کے ڈکلیئر ہو گئے تھے. تو اس میں میجورٹی نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ چونکہ درخواست آ چکی ہے اور اس درخواست کے آنے کے بعد جو مارجن آف وکٹری ہے وہ بھی اس 8000 ووٹ کی اس میں فال کرتا ہے، اور 5% ووٹ سے کم ہے جو آپ کے ٹوٹل ووٹس ہیں. بیسکلی 5% سے ٹوٹل مارجن آف وکٹری ہے، اور ووٹس جو نمبر ہیں وہ 8000 سے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کنسٹیٹوئنٹ سے پورا اترتا ہے. دیر فور انہوں نے ریکاؤنٹ آرڈر کر دیا. اور جہاں تک جو ڈائسینٹنگ ویو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ کنسالیڈیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی، دوسرا درخواست کی یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی ہے ٹائم میں آئی ہے یا نہیں آئی، بیکاز یہ ڈسپیوٹڈ کوسچن آف فیکٹ ہے، دیئرفور یہ الیکشن ٹریبیونل کا میٹر ہے. یہ بنیادی طور پر انہوں نے اس کیس میں ہولڈ کیا ہے. لیکن جہاں پر میجورٹی میری اپنی ذاتی رائے سے ہے، کیونکہ اب ججمنٹ میں فیئر کامنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ 95 کو انہوں نے بالکل غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اور اس سے منافی ہے جو کہ ذوالفقار بھٹی ججمنٹ 3 ممبر کی ہے. یہاں تو 2-1 ہے، تو ٹیکنیکلی تو اس ججمنٹ کو اوور رول بھی نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھ ساتھ یہ چیز اس چیز میں نہیں انڈرسٹینڈ کی گئی کہ یہاں پر پروسیڈنگز الیکشن کمیشن سے آ رہی تھی. جو ریویو کا جو آرڈر تھا ریٹرننگ آفیسر کا، اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا گیا، اس کو ہائی کورٹ میں لے جایا نہیں گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی جگہ پر نہیں کہا گیا کہ اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں. اور اسی ججمنٹ میں جج صاحب نے یہ ہولڈ کر دیا کہ الیکشن ڈسپیوٹس کے اندر ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. اگریو پرسن یعنی کہ جو لوکس اسٹینڈا ہے وہ ان کا نہیں تھا کہ وہاں پر جاتے. ویئر جو لوگ یہ گئے تھے ہائی کورٹ میں، انہوں نے جا کے وہاں یہ کہا تھا کہ سیکشن 95 کے تحت اگر پروسیڈنگز چلتی تو ٹھیک تھی. یہ چونکہ 95(6) میں آئے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کی اپنی جورسڈکشن ہے، اور اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کنسالیڈیشن پروسیڈنگ سے پہلے اگر ہو تو آپ جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. تو اس چیز کے اوپر بنیادی بحث تھی. اور ایک اور بہت چیز انٹرسٹنگ تھی کہ دوسری سائڈ نے انٹرا کورٹ اپیل کر کے بھی آرڈر چیلنج کیا ہوا تھا، اور ایک آرڈر انہوں نے ڈائریکٹلی اپیل فائل کی ہوئی تھی. تو وہ بھی بہت انٹرسٹنگ سچویشن تھی کہ 2 آپ کیسے فائل کر سکتے ہیں، جس کو اس میں ہائی لائٹ کیا گیا. اچھا، اس کے اوپر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ریویو پٹیشن میں یہ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے پاکستان تحریک انصاف والے، تو ریویو پٹیشن ظاہر ہے وہ آپ کو پتا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. تو ریویو کے اندر اس طرح کے کیس کے اندر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 فیصلے ریورس کیے گئے ہیں، اس کے اندر آپ کی دانش میں وہ 95(5) جو ہے وہ غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، یا اس کو انووک کیا گیا ہے. مطلب کہہ رہے ہیں کہ 3 ممبر بینچ کی ایک آلریڈی ججمنٹ موجود ہے، تو یہ کیسے یہ اتنا بڑا فیکٹ جو ہے وہ مطلب صرف نظر ہو گیا، کیسے مطلب کہ اس کو سائڈ پہ کر لیا گیا؟ سر، اس ججمنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن اس ججمنٹ کی جو ریشنل اور ریزننگ ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا. اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی درخواست آئے آپ صرف ریکاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ اس چیز کو مد نظر یہ کہا گیا ہے کہ 1 اور مور پولنگ اسٹیشنز آپ نے مینشن کرنے ہیں، ساتھ درخواست کا ٹائم اور کمنسمنٹ آف پروسیڈنگز نہ ہو چکی ہوں. اب یہاں پر ہم سب نے یہی کہا تھا کہ درخواستیں شام کو لیٹ آورز میں انٹرٹین کی گئی ہیں، اور اس کے بعد شو یہ کیا گیا ہے کہ ایز اف ان کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے. اور ایک امپورٹنٹ فیکٹ، میں حسن صاحب کی بات سن رہا تھا کہ رپورٹ دی تھی ریٹرننگ آفیسر صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی لوگ باہر اکٹھے ہو گئے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ریٹرننگ آفیسر ہے جو جس دن درخواست ڈیسائیڈ کر رہا ہے اس دن یہ کہہ رہا ہے
کہ جی ہم اس کو ڈسمس کر رہے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ذکر کر رہا. بٹ جب الیکشن کمیشن میں پروسیڈنگز آتی ہیں اور الیکشن کمیشن ان سے خوبصورتی سے ایک رپورٹ منگواتا ہے, اس میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ درخواست بنتی نہیں ہے, اور ساتھ ایک پیراگراف بڑا خوبصورت ایڈ ہو جاتا ہے کہ بڑا گول گپاڑا تھا اور باہر لوگ کھڑے تھے, جس کو ہائی کورٹ نے بڑا کلیئرلی ڈیل کیا کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ ان کے لوگ کھڑے ہیں اور یہ کیسے ڈیٹرمن آپ نے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب تو آپ احمد صاحب جو آپ کے حق میں فیصلے ہوں وہ آپ مان لیتے ہیں, جو آپ کے خلاف ہوں تو اب آپ کو قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ آپ ریٹرننگ افسروں کو دھاندلی پر مجبور کر رہے تھے, وہ آپ کی باتیں انہوں نے نہیں مانے پی ٹی آئی والوں اور یہ سنی اتحاد والوں کی, تو اس لیے آپ واویلا مچا رہے ہیں. آپ کا کوئی کیس نہیں ہے. اس سے اچھے الیکشن تو دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوئے, بلکہ امریکہ, انڈیا اور کئی ملکوں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں یہ الیکشن کمیشن اور یہ ریٹرننگ آفیسر بھیجیں. سر میں چوہدری صاحب آپ کا درد سمجھ رہا ہوں اور آپ کی بات درست ہے. میں کہتا ہوں بڑی سمپل سی چیز ہے ایک یارڈ اسٹک کرنے کہ کیا یہ کینڈیڈیٹس اس پوزیشن میں تھے کہ کسی کو منوور کریں یا نہ کریں, اور اگر تھے بھی نہیں تو یہ ایک ڈسپیوٹڈ کوسچن ہے جس کو ڈیٹرمن ہونا ہے الیکشن ٹرائبیونل میں ریکارڈنگ آف ایویڈنس کے بعد. میں نے کلیئرلی کورٹ کہہ رہے ہیں ہم نے درخواست فائل کی, اس درخواست پہ کوئی ٹائم لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے کتنے بجے ریسیو ہوئی, کچھ نہیں. میں کہا جی پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد فائل ہوئی, یہ کہتے ہیں پہلے ہوئی, تو یہ دو ویوز آ گئے. اس کو الیکشن ٹرائبیونل ٹوٹل 5 دن میں ڈیسائیڈ کر دے گا سن کے. سپریم کورٹ کیوں اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے جبکہ یہاں پر موجودہ جورسپروڈنس ساری کی ساری کانٹریبیوشن. چلیں حسن سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی حسن. اچھا احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہائی کورٹ میں تو آلریڈی فری گئے نا, تو وہاں سے ہائی کورٹ میں جب فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا تو پھر معاملہ اپیل میں سپریم کورٹ میں آیا ہے, تو سپریم کورٹ نے انٹرفیئر تو کرنا ہے نا, ظاہری بات ہے جب اپیل آئے تو سپریم کورٹ سنتی ہے. ایک چیز تو یہ ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ جو آپ آروز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو آروز نے کے پاس انفارمیشن کس طرح آ گئی, اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ آروز کے پاس کس طرح انفارمیشن آ گئی کہ باہر لوگ کون ہوتے ہیں, تو وہ اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آروز بنے تھے اس مرتبہ اے سیز وغیرہ بنے تھے, اسسٹنٹ کمشنرز تھے, تو وہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ انتظامیہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس ہوتی ہے, وہاں پر اطلاعات مل جاتی ہیں کہ جی کون بندے وہاں پر موجود ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا ان کی عزائم ہیں. تو یہ چبے والی بات نہیں ہے میرے خیال سے. نہیں سر, یہ حسن صاحب کو میں سوال سمجھ گیا ہوں, لیکن میرا خیال حسن صاحب نے جو سپریم کورٹ میں رپورٹ دی گئی ہے اور جو رپورٹ ہائی کورٹ میں اور وہاں دی گئی ہے وہ نہیں دیکھی. اس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پی ٹی آئی والوں نے یہ کام کیا ہے یا نون والوں نے کام کیا ہے. انہوں نے ایک اچانک بفور دی الیکشن کمیشن کہا کہ چونکہ باہر بہت سارے لوگ موجود تھے لہٰذا ہم نے ریزلٹ کنسالیڈیٹ کر دیا. میں کہتا ہوں ان کی یہ بات ایز اٹ از مان لی گئی جو کہ بہت ریلیٹڈ سٹیج پر ہے. تو اس کے بعد یہ ایک ڈسپیوٹڈ کوسچن ہے نا, پی ایم ایل این والے کہیں گے ہمارے بندے نہیں تھے, دوسرے کہیں گے ہمارے بندے نہیں تھے. چلیں صحیح. یہی چیز الیکشن ٹرائبیونل اور دوسرا میں کوئک جواب اور دے دوں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کرنا ہے. سپریم کورٹ کی اپیل سننا اور سیٹل جورسپروڈنس کے اندر انٹرفیئر کرنے میں دو بڑا فرق ہے. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر سے ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے اگری نہیں کرتے. پچھلی ججمنٹ جو 3 ممبر کی یونانیمس ہے, سو یہ اٹ سیلف اسپیکس والیومز, اور آئی تھنک ریویو میں انشاءاللہ وی ول ہیو اے گڈ کیس. باقی دیکھیں کیا بنتا ہے. نقوی صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیں, جو گفتگو سے جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ شاید اس فیصلے کو یہ سپریم کورٹ کو انفلوئنس کیا گیا یہ فیصلہ لینے کے لیے, اور جو نمبر آف ووٹس ہیں ان کو بدل دیا گیا. اچھا, اب مسلم لیگ, اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ جیت کر آئے ہیں وہ کون لوگ, اور اگر ایسے ہی کچھ کرنا ہوتا مسلم لیگ نون کو تو مسلم لیگ نون کے تو بہت بڑے بڑے نام ہیں, رانا ثناء اللہ, خرم دستگیر, یہ لوگ ہار چکے ہیں, وہ ان کے ساتھ ان کے حلقوں میں ایسا کیا جاتا. تو یہ تاثر بنانا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ انفلوئنس کیا گیا اس طرح کا فیصلہ لینے کے لیے. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا, جو صحیح فیصلہ تھا وہ آ گیا. جی